بائبل مقدس کی ایک نہایت ہی خوبصورت کتاب، یسوع مسیح کا ہاتھ سے بنایا ہوا ایک خوبصورت پورٹریٹ۔ دوستو، میری مراد مقدس لوکا کے انجیلی بیان سے ہے، اور ہم اس پروگرام میں اسی کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو پروگرام نور حیات میں اور اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ابھی تک ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے پہلے باب میں ہی ہیں، اور یہ باب واقعات سے پر ہیں۔ لوکا پہلے ہمیں ہیکل کے اندر لے گئے، یعنی پاک مکان میں، اور وہاں ایک کاہن کی اور فرشتے کی ملاقات کا واقعہ ہمیں سنایا۔ ایک بزرگ کاہن کو ایک بوڑھے کاہن کو اولاد کی خوشخبری دی گئی۔ جب اس کاہن نے اس کا یقین نہ کیا تو وہ گونگا ہو گیا، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ اس بچے کی پیدائش تک وہ گونگا رہے گا۔ اس بچے کی جنس کے متعلق بتا دیا گیا کہ وہ ایک لڑکا ہوگا، اور اس کا نام بھی پہلے سے بتا دیا گیا کہ اس کا نام یوحنا ہوگا۔ اس کے بعد لوکا ہمیں زکریا کے گھر لے گئے، جو کہ یہودیہ کے پہاڑی علاقے میں تھا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ الشبا کا حمل ٹھہر گیا۔ الشبا ان کی زوجہ، ان کی شریک حیات تھیں۔ وہاں سے دور، یہودیہ سے دور، لوکا ہمیں گلیل کے علاقے میں لے چلتے ہیں، اور وہاں ایک قصبے میں یعنی ناصرت میں ہمیں ایک کنواری سے ملوایا جاتا ہے، اور وہی فرشتہ یعنی جبرائیل جو پہلے زکریا کے پاس ہیکل میں آیا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کنواری کے پاس آیا جس کا نام مریم تھا، اور جو یوسف کے نکاح میں آ چکی تھی۔ مریم کو بھی ایک خوشخبری دی گئی، اور یہ خوشخبری بھی ایک بیٹے سے متعلق تھی۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ اپنے کنوار پن میں ہی حاملہ ہو جائے گی، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا ہے۔ پہلے تو مریم تھوڑی سی گھبرائیں، لیکن جب فرشتے نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا تو پھر مریم نے وہ نہایت خوبصورت الفاظ کہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مریم کو ایک نشان بھی دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بچہ ہونے والا ہے، اور وہ اپنے حمل کے 6 ماہ میں ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد مریم یہودیہ کے پہاڑی علاقے میں زکریا کے گھر چلی گئیں، تاکہ اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ وہ بات جو فرشتے نے کہی تھی کیا وہ سچ ہے یا نہیں۔ اور وہاں لکھا ہے کہ جیسے ہی الشبا نے مریم کو دیکھا تو بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور پھر الشبا نے مریم کو اور اس کے پیٹ کے پھل کو مبارک کہا۔ اور جب الشبا نے مریم کو مبارک کہا تو مریم نے بھی ایک گیت گایا، جس کو لاطینی زبان میں میگنیفیکیٹ کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو مریم کے گیت کے نام سے جانتے ہیں۔ مریم نے اپنے منجی خدا، اپنے نجات دہندہ خدا کی بڑائی کی، اور اس نے وہ سب وعدے یاد کیے جو کہ خدا نے ابراہم سے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں سے کیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا مرکزی مضمون نجات ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور مریم کے گیت میں اس بات کی گونج ہمیں صاف سنائی دی۔ مریم 3 ماہ تک الشبا کے پاس رہیں اور پھر واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ لوکا ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ یوحنا کی پیدائش سے پہلے واپس گئیں یا یوحنا کی پیدائش کے بعد۔ اب ہم کہانی کو یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے کلام سے، مقدس لوکا کے انجیلی بیان سے، یوحنا اصطباغی کی پیدائش کے بارے میں اور زکریا کے گیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئیے ہم دیکھیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان
اس کا پہلا باب اور اس کی 57ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور الشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، اور سب نے تعجب کیا۔ جن 2 بچوں کی پیدائش کی نوید پہلے باب کے شروع کے حصے میں دی گئی تھی، اب وقت آ گیا کہ ان میں سے ایک کی پیدائش ہو، اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ الشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کے بیٹا ہوا۔ اور ہم جو مشرقی کلچر میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر کیا ہوتا ہے۔ ایک بیٹے کی پیدائش پر بیٹی کی پیدائش سے زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، بلکہ اکثر بیٹی کی پیدائش کو تو فار گرانٹڈ لے لیا جاتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر ناچنا بھی ہوتا ہے، گانا بھی ہوتا ہے، غریبوں میں خیرات بھی کی جاتی ہے، اور حسب توفیق لوگ ہر قسم کی خوشی مناتے ہیں۔ وہ بھی ایک مشرقی کلچر تھا، وہ بھی ایک قبائلی کلچر تھا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر وہاں کیسی کیسی خوشی منائی گئی ہوگی، اور خداوند کا کلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی۔ ناچ گانا بھی ہوا ہوگا، شکر گزاریاں بھی پیش کی گئی ہوں گی۔ اب دیکھیں، زکریا اور الشبا کے لیے تو یہ دوہری خوشی ہے۔ ایک تو خدا نے ان کو اس وقت میں اولاد عطا کی جب وہ ساری امید کھو چکے تھے، اور پھر دوسرے، وہ اولاد نرینہ تھی، وہ ایک بیٹا تھا۔ تو ان کے لیے تو یہ خوشی دوہری تھی، اور سب رشتہ دار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آ کر زکریا اور الشبا کو مبارکباد دی۔ دوستو، جب خدا نے ابرام سے عہد کیا اور اس کے بعد اس کا نام ابرام نہ رہا اور ابراہم ہو گیا، تو اس عہد کے نشان کے طور پر خدا نے ختنہ لازم قرار دے دیا، اور ابراہم سے کہہ دیا گیا کہ تو اپنے گھرانے میں ہر مرد کا ختنہ کروائے گا، خواہ وہ بڑا ہو یا بچہ ہو، خواہ وہ خاندان میں سے کوئی ہو یا کوئی غلام ہو یا باہر سے کوئی آیا ہو جس نے ان کے خاندان میں شمولیت اختیار کر لی ہو۔ ختنہ عہد کا نشان تھا، اور ختنہ پیدائش کے 8ویں دن لازم قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر بھی ایک یہودی کاہن اور اس کی بیوی کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو لازم ہے کہ روایت کے مطابق اور عہد کو پورا کرنے کے لیے 8ویں دن اس بچے کا ختنہ کروایا جاتا۔ بعد میں ایک اور رسم اس میں شامل کر دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ بچے کا نام بھی اسی دن رکھا جاتا تھا جس دن اس کا ختنہ ہوتا تھا، یعنی کہ پیدائش کے 8ویں دن۔ اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 8ویں دن اس بچے کا ختنہ کروانے کے لیے لوگ جمع ہوئے، اور وہ اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ یہ بھی ایک روایت تھی اس زمانے میں کہ اکثر بچوں کو ان کے باپ کا نام یا باپ دادا میں سے کسی کا نام دیا جاتا تھا، اور جب وہ بچے کا نام زکریا رکھنے لگے تو الشبا بول اٹھی کہ نہیں، اس کا نام زکریا نہیں بلکہ اس کا نام یوحنا ہوگا۔
لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی خدا خود اس کا نام تجویز کر چکا ہے، اور وہ نام تھا یوحنا۔ اب اس زمانے کے معاشرے میں عورتوں کی اتنی وقت نہیں ہوتی تھی، تو الشبہ کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ آؤ ہم اس کے باپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ اور انہوں نے اشارتاً زکریا سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ زکریا گونگا ہے، بہرا نہیں ہے، تو پھر کیوں اسے اشاروں کے نایوں میں بات کی جا رہی ہے؟ لوگ یہ سوال اپنی زبان سے اس کے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن شاید لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے۔ زکریا نے ایک تختی منگائی اور اس پر لکھ دیا کہ اس بچے کا نام یوحنا ہوگا، اور لوگ تعجب کرنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زکریا کے خاندان میں کسی کا بھی نام اب تک یوحنا نہیں رکھا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات پوری ہو گئی جو فرشتے نے کہی تھی، یعنی یہ کہ تو بچے کی پیدائش تک گونگا رہے گا، اور یکدم زکریا کی زبان کھل گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ زکریا گلہ کرتا کہ بڑا مشکل تھا یہ وقت جو میں نے گونگے پن میں گزارا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی زبان سے بھی مریم کی طرح خدا کی بڑائی اور خدا کی تمجید نکلی۔ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب کاہن ہیکل میں یا پاک مکان میں صبح یا شام بخور جلاتا تھا تو وہ باہر نکل کر جو لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے ان کو ہارون کی دعا دیتا تھا، ان کو برکت دیتا تھا۔ لیکن جب زکریا پاک مکان سے باہر آیا تھا تو وہ گونگا ہو چکا تھا، وہ بول نہیں سکا، وہ لوگوں کو برکت نہیں دے سکا۔ اب 9 مہینے کے بعد اس کی زبان کھلی ہے تو سلسلہ اس نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اس نے بلیس کیا، خدا کے نام کو بلیس کیا، اور اس نے خدا کی تمجید اور تعظیم کی۔ اس کو ہم زکریا کا گیت کہتے ہیں، اور لاطینی زبان میں ولگیٹ ترجمے میں اس کو بینیڈکٹس کہا جاتا ہے۔ بینیڈکٹس کا مطلب ہے برکت، برکت چاہنا، اور اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ زکریا کا گیت ہے۔ آئیے خداوند کے کلام میں دیکھیں کہ اس نے کیا کہا۔ اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ اور جب زکریا بولا تو لکھا ہے کہ یہودیہ کے تمام علاقے میں ان باتوں کی دہشت پھیل گئی۔ سب سے پہلے ایک بانجھ کا حاملہ ہو جانا، اور پھر اس کے ہاں بیٹا ہونا، اور وہ بھی اس عمر میں جب بیٹے کی یا اولاد کی امید ہی چھوڑ دی گئی ہو۔ اس کے بعد زکریا کا گونگا ہو جانا، پھر اس بیٹے کی پیدائش اور اس کا نام یوحنا رکھا جانا، اور اس کے بعد یکا یک زکریا کی زبان کا کھل جانا۔ یہ سب باتیں کسی اشارے سے کم نہیں تھیں، اور لکھا ہے کہ لوگ ان باتوں پر تعجب کرنے لگے اور ان پر دہشت چھا گئی، اور وہ اس بچے کے بارے میں سوچنے لگے کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، اس پر خدا کی قدرت کا ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم زکریا کا گیت دیکھتے ہیں۔ اور اس کا باپ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا،
جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھوں سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ یہ زکریا کے گیت کا پہلا حصہ ہے جس میں وہ خدا کی بڑائی کرتا ہے، خدا کی نجات کی بڑائی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس گیت کے دوسرے حصے پر جائیں گے تو وہ اس بیٹے سے متعلق ہوگا جو پیدا ہوا ہے، اور ان نبوتوں کے بارے میں ہوگا جو اس کے حق میں پہلے کی جا چکی ہیں، اور اس کی خدمت کے بارے میں ہوگا۔ آئیے پہلے ہم اس گیت کے پہلے حصے پر غور کریں۔ اس بات کو کبھی نہ بھلائیے گا کہ لوکا کے انجیلی بیان کا مرکزی مضمون نجات ہے۔ زکریا روح القدس سے بھرا ہوا کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ چھٹکارا یعنی مخلصی، نجات۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے 400 سال تک خدا نے کلام نہیں کیا، خدا خاموش رہا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، کوئی صحیفہ نہیں اترا۔ لوگ متمنی تھے کہ خدا ان سے ہم کلام ہو، لیکن خدا چپ رہا۔ اس دوران اس مسیح کے بارے میں، اس مسیحا کے بارے میں، اس نجات دہندہ کے بارے میں لوگوں کی توقعات اپنی معراج تک پہنچ چکی تھیں جو کہ آنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اس کو نجات بخشی ہے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ اب دیکھیے کہ یہ کاہن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مریم کا گیت دیکھا تھا جہاں پر ایک کمسن لڑکی پرانے عہد نامے سے حوالے پر حوالہ نکالتی چلی جاتی ہے اپنے گیت میں، اور یہاں پر ہم زکریا کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی خدا کے کلام سے شناسائی ہے، اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ اس نے کہا خدا اسرائیل کو چھٹکارا دینے جا رہا ہے، خدا اسرائیل کو نجات دینے جا رہا ہے، اور یہ نجات داؤد کے گھرانے سے نکلے گی۔ اب یاد رکھیے گا کہ زکریا یہ باتیں روح القدس کے زیر اثر کر رہا ہے، وہ نبوت کر رہا ہے۔ ابھی وہ نجات دہندہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کی ماں 3 ماہ تک اس کے گھر میں رہ کر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند نے ٹھان لیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ جائے۔ نجات کا سینگ ایک جانور کے قوت کی، زور کی نشانی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کی وہ نجات جو نہایت زور آور ہے اب داؤد کے گھرانے سے نکل کر سامنے آنے والی ہے۔ وہ خداوند کی بڑائی کرتا ہے، خداوند کی تمجید کرتا ہے اس کی نجات کے لیے۔ اور پھر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، اور اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ آؤٹ آف دا بلو ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے پیش گوئیاں کرتا رہا ہے، اور پرانا عہد نامہ ان پیش گوئیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور وہ نجات کا سینگ کیا کرے گا؟ یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھوں سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ زکریا کیا کہہ رہا ہے کہ خدا نے اپنی نجات بھیج دی، نجات آنے والی ہے، داؤد کے گھرانے سے نکل کر آنے والی ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ ہم کو ہمارے سب دشمنوں سے اور کینہ رکھنے والوں کے ہاتھوں سے نجات دے گا، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے عہد کو یاد فرمائے۔ دوستو، زکریا
خدا کی نجات کے بارے میں جو بات یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے نجات کے نظریے سے سراسر مختلف ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ نجات کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے گناہوں سے چھٹکارا، ہمارے گناہوں سے مخلصی اور ہمارے گناہوں سے نجات۔ لیکن زکریا تو ایک سیاسی نجات کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑائے گا۔ تو کیا زکریا جو نجات کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ صحیح نہیں، یا ہم جو نجات کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں وہ صحیح نہیں؟ دوستو، دونوں صحیح ہیں۔ جو زکریا نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ زکریا نبوت کر رہا ہے، روح القدس کے زیر اثر نبوت کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پہلی آمد میں تو خداوند یسوع مسیح یقیناً اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑانے کے لیے آیا تھا۔ یہاں پر زکریا ایک لمبے ہورائزن پر دیکھ رہا ہے، ایک لمبے افق پر دیکھ رہا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی بات کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہی نجات کا سینگ جو داؤد کے گھرانے سے نکلا ہے، یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے گا اور اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے نجات دے گا۔ دوستو، ایسا خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر ہرگز نہیں ہوا، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا یقیناً خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا۔ اور میں آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ آمین۔ ایک آخری جنگ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں، اور جو اس کتاب سے واقف ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ہرمجدون کے مقام پر ہوگی، آرمگیڈن میں یہ جنگ ہوگی۔ اور یہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سفید گھوڑے پر سوار ہو کر قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے تمام دشمنوں کو شکست دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور سب قومیں ان کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ تو زکریا جب یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں سے نجات دے گا، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ نبوت کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے، اور اس جنگ کی طرف اس کی نگاہیں ہیں جو ہرمجدون کے مقام پر ہوگی۔ ایسی ہی ایک بات زکریا نبی نے پرانے عہد نامے میں کر رکھی ہے۔ میں نے آپ کو کسی ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ یہ زکریا نبی نہیں ہے، یہ کاہن ہے۔ وہ نبی تھا، اور وہ زکریا کاہن سے تقریباً 400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ہو گزرا تھا، اور اس نے بھی اس وقت کے بارے میں ایک پیش گوئی کی جو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر پوری ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں زکریا نبی کے صحیفے کی طرف، اور ہم دیکھیں گے 12واں باب
اور پہلے میں اس کی 3 آیت پڑھوں گا اور پھر ہم 8ویں اور 9ویں آیات پر غور کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ یہ وہیں پر ہوگا، ہر مجدون کے مقام پر ہوگا۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو، اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا۔ تو دوستو، زکریا نبی کی نبوت کو لے کر یہاں پر زکریا کاہن ایک دفعہ پھر نبوت کرتا ہے کہ خدا اس سینگ کے حوالے سے، اس نجات کے سینگ کے حوالے سے اسرائیل کو اس کے تمام دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن یاد رہے، یہ آج کل میں نہیں ہونے والا، یہ اسی وقت ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ دوستو، میں تو یہ سوچ کر چلا تھا کہ آج میں زکریا کے پورے گیت پر نگاہ کر لوں گا 30 منٹ کے اندر اندر، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال ہم اگلے پروگرام تک اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ ہم زکریا کا باقی گیت اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔